بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از سلیم احمد. آج دیکھیں کہ شاہ ولی اللہ کا ٹاپک کنٹینیو چل رہا ہے اس چینل پر. آپ کو اردو میں یاد کرنا ہوگا، پھر ہی آپ کا پیپر ہوگا. آپ کو اردو میں میمورائز کرنا ہے، اسی طرح سے پھر آپ کو انگلش خود بخود آ جائے گی. آپ کو نالج ہوگی تو آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. نالج ہی نہیں ہوگی تو انگلش کا کیا کریں گے؟ انگلش کتنی بھی ہو، نالج نہیں ہوگی تو آپ کو انگلش کبھی نہیں آئے گی. دیکھیں، آپ دیکھیں ریلیجن سروسز یا ریلیجن ریفارمز. شاہ ولی اللہ کے مجلب ثانی کے شیخ احمد انصاری ہندی کے جو بھی ریفارمسٹ آئے تھے، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے پہلے سمجھے. اس کو آپ ایسے سمجھے کہ جب آپ تک جب آپ جب جب ریلیجن ریفارمز کی بات ہو تو سمجھے یہ مذہب کو دین کو ٹھیک کرنے آیا ہے. یہ مذہب دین اسلام میں جو گڑبڑیاں ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے آیا ہے. اور جب پولیٹیکل ریفارمز، پولیٹیکل سروسز، پولیٹیکل کی بات ہو تو وہ حکومت کو سیٹ کرنے آیا ہے. سوشل ریفارمز کی بات ہو تو وہ سماج، وہ انسانوں سے لوگ ایک سوسائٹی سے ریلیٹڈ. اور ریفارمر سماج میں جو رانگ پریکٹسز، نماز قرآن نہیں پڑھتے، جو پوجا ہوتی ہے، جو لوکل لوگوں کے گھروں میں کام ہوتے ہیں، جو ان کے حق ہوتے ہیں، جو ان کے رائٹس ہوتے ہیں، جو بھی ایسے کام ہوتے ہیں لوکل لوگوں کے. ہر کنٹری کے، ہر ملک میں، سوسائٹی میں الگ الگ ایک سوسائٹی ہوتی ہے. پریکٹسز، رانگ پریکٹس، ایکٹیویٹیز، کرائم جو بھی سوسائٹی میں ہوتے ہیں ان کو سیٹ کرنے کے لیے آیا ہے. جیسا رائٹس آف وومن بھی اس میں آ جاتا ہے سوسائٹی میں. چائلڈ ابیوزڈ بھی سوسائٹی میں آتا ہے. گھروں سے، انسانوں سے، سماج میں جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، گھروں میں انسانوں کے جو بھی فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، بنیادی حقوق، جو بھی بیسک رائٹس، عورتوں کے حقوق، جو بھی سماج کی ایک سوسائٹی میں ہوتا ہے، ان کو ہم سوسائٹی، سوشل ریفارمز یا سوشل پرابلمز، سوشل یہ ہوتا ہے سوشل. اور اکنامکس تو آپ کو پتہ ہے، وہ جو پیسے کی لین دین ہوتی ہے. اور اب دیکھیں ریلیجن ریفارمز شاہ ولی اللہ کا. ریلیجن ریفارمز شاہ ولی اللہ کا کیا تھا کہ شاہ ولی اللہ نے ارینج کیے تھے کچھ حدیثوں کے ٹاپکس. شاہ ولی اللہ نے ارینج کیے تھے، شارٹ کر کے، اچھی طریقے سے آسان کر کے بنائے تھے، جیسا کہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آئے اور آسانی سے گائیڈ ڈینس حاصل کر سکیں، ان سے پڑھیں، ان پہ عمل کریں. دوسرا، شاہ ولی اللہ جوشیلے اور جذبے والا آتھر تھا. زیادہ تر اس نے لکھا تھا فقہ اور حدیث پہ. اس نے زیادہ تر جو بھی لکھا ہے نا، وہ اپنی رائٹنگ میں، مطلب اپنے الفاظوں میں آسان کر کے، وہ فقہ اور حدیث کے بارے میں لکھا ہے. تیسرا، اور شاہ ولی اللہ نے 51 اسلامک بکس لکھی تھی، 28 پرشین بکس لکھی تھی. ریلیجن ریفارمز میں یہ کام شاہ ولی اللہ کرتے آئے ہیں. ٹھیک ہے. 23 عربک میں لکھی ہیں. یہ تھے ریلیجس سروسز. ریلیجس مطلب کہ مذہب کے لیے کیا کیا تھا شاہ ولی اللہ نے. مذہب کی خدمت کے لیے، مدد کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے یہ کام، یہ محنت کی تھی شاہ ولی اللہ نے. شاہ ولی اللہ کی فیمس بک ہے حجۃ البالغہ.
اس بک میں شاہ ولی اللہ نے ڈسکرائب کیا تھا. کیا ڈسکرائب کیا تھا؟ آسانی پیدا کی تھی اسلام کو سمجھنے میں، تاکہ لوگ آسانی سے سمجھیں دین اسلام کو. اس میں کمپلیٹ نالج دی تھی جو اسلام میں موجود ہے اس کو آسان کر کے، اور یہ میں بتایا ہے کہ کیسے لوگ اس سے گائیڈنس، اور شاہ ولی اللہ نے اس میں بتایا ہے کہ کیسے لوگ اس سے گائیڈنس لے سکتے ہیں، کیسے گائیڈنس لے سکتے ہیں. ہاں، کیسے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں ان سے. مطلب اس نے بہت آسانی سے اسلام کو پریچ کرنے کی کوشش کی اور آسانی سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. آل کلچرز اور ریسز کے لوگ، سب ثقافتوں اور سب نسلوں کے لوگوں کو رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اس نے بہت آسان کیا. پرشین اس وقت میں بہت ہی لوکل لینگویج تھی، ہر کوئی سمجھتا تھا، ہندو مسلمان ہر کوئی، بہت لوگ تھے، سب سمجھتے تھے پرشین لینگویج. اس لیے اس نے پرشین میں ٹرانسلیٹ کیا تھا قرآن پاک کو. اور شاہ ولی اللہ نے بہت اسٹڈی کی تھی. کیا اسٹڈی کی تھی؟ شاہ ولی اللہ سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے تھے ان کی ہر طرح کی، ہر ٹاپک کی ڈیفینیشنز پڑھی تھی جو موجود تھی. پھر جو موجود تھی اس وقت میں، جو بھی کتابیں جو شاہ ولی اللہ سے پہلے لوگ آئے تھے ان کی ساری نالج اس نے حاصل کی تھی، پڑھی تھی، اسٹڈی کی تھی، ان سب کو اسٹڈی کیا تھا، ان کی ڈیفینیشنز پڑھی تھی، پھر ان کو کمپریہنسولی ایکسپلین کیا تھا اپنی رائٹنگ میں کہ کیا ہے اسلام حقیقت میں، اور حقیقت میں اسلام کیا کہتا ہے. صرف قرآن پاک کو پڑھنا نہیں بلکہ ان کو سمجھنا بھی ہے اور ان پہ چلنا ہے، عمل کرنا ہے. اور شاہ ولی اللہ نے سیکٹس، فرقے کے لوگوں کو ایک ساتھ کرنے کی کوشش کی، ایک پلیٹ فارم پہ ایک ساتھ کرنا چاہا. سب مسلمانوں کو تجزیہ کیا ان پہ، اور برابر بیلنس اپروچ رکھی. مطلب سب کو ایک برابر سوچ سے دیکھا، سب مسلمان ایک ہی ہیں، اور فرقہ وارانی کو چھوڑو، مسلمان ہیں. 4 گروپس کے بیچ میں انہوں نے ان 4 گروپ کو، ان کی جو ڈفرینسز تھی ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، ان کو ساتھ کرنے کی کوشش کی. حنفی، مالکی، شافی، حنبلی، ان پہ تجزیہ کیا تھا. بحث بازی، یہ وہ، مطلب کہ ان کے بارے میں ان سے تجزیہ کیا، ان سے سب سے مل کے، اور ان کو برابر کرنے کی کوشش کی تھی. مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، سارے مل کے اپنا ایک ملک بنائے. 2 نیشن تھیوری یہیں سے بنتی ہے. اور ریلیجن سروسز شاہ ولی اللہ کی یہ تھی کہ اسلام میں جو پریکٹسز ہیں، جو عبادات ہیں بتائی ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے وہ بتائی ایزی کر کے، اور مسلمانوں کو کہا فوکس کرو قرآن پہ، ناٹ اجتہاد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجتہاد کے بارے میں بولا ہے. لیکن اجتہاد، جب آپ نیچے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو، سب سے پہلے شاہ ولی اللہ نے مکہ اور مدینہ گئے تھے. اجتہاد پہ ایک دوسرا ویڈیو اس یوٹیوب چینل پہ ہے، CSSPMS میٹریل اویلیبل ہیئر. اس چینل پہ اجتہاد پہ پہلے ویڈیو بنا ہوا ہے، وہ دیکھیں آپ.
देखो सबसे पहले शाह वली اللہ مکہ اور مدینہ گئے تھے 1730 میں. تو وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہ ولی اللہ نے خواب میں آئے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی. شاہ ولی اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں کہ آپ واپس سب کنٹیننٹس میں جائیں, وہاں پہ ریفارمز موومنٹ کے ذریعے مسلمانوں کو اویئرنیس دیں, اسلام دین کی تبلیغ کریں, مسلمانوں کے بیچ میں جو بھی فرقہ وارانی, جو بھی ڈفرینسز آ گئے ہیں, جو بھی گڑبڑیاں آ گئی, ان کو ٹھیک کریں. اس وقت نہ صرف مغل ڈیکلائن تھا, مغلوں کا حکومت جو ہے نہ مسلمانوں کی حکومت تھی. وہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہو رہی تھی عیاشیوں کی وجہ سے, رانگ پریکٹسز کی وجہ سے. تو اس کو بچانا چاہتا تھا شاہ ولی اللہ. ٹھیک ہے, مجرب ثانی بھی ان کو بچانا چاہتا تھا, بچایا تھا. یہ پولیٹیکل ریفارم سے, ٹھیک ہے, یہ ریلیجنس میں ایگزامپل تھا. بلکہ ہندو اور سکھ پاور میں آ رہے تھے, اور ہندو مسلمانوں کی حکومت ختم ہو رہی تھی, ہندو اور سکھ جو ہے نا وہ پاور کے اندر آ رہے تھے. تو مغل امپائر مسلمانوں کی حکومت تھی سب کنٹیننٹ میں. انڈیا میں مغلوں کی حکومت تھی, وہ مسلمانوں کی حکومت تھی. مغل عیاشی کی وجہ سے ڈیکلائن تھا. مغل عیاشیوں اور رانگ پریکٹسز میں آ گئے تھے, ان کی وجہ سے ان کی حکومت اور ان کا جو پیسہ تھا, ویلتھ دولت تھی, وہ غلط جگہ پہ خرچ ہو رہی تھی. دین اسلام پہ خرچ کرتے تو ان کا اپنی سلطنت پہ, اپنی بادشاہی پر, اپنی حکومت پر خرچ کرتے تو اچھا تھا. اور ہندو اور دوسرے ویسے بھی بھاکتی موومنٹ کے ذریعے پاور میں آ رہے تھے. تو پھر یہ مکہ سے واپس مدینہ سے واپس آئے. کب آئے؟ 1732 میں. مسلمانوں کے لیے کوشش کی کہ مسلمانوں کو ری اسٹیبلش کیا جائے, ان کے ریلیجنس کے لیے, ان کو پولیٹیکل اکنامکل کے لیے کوشش کی. مسلمانوں کے ریلیجن پولیٹیکل اکنامک کے لیے کوشش کی کہ ریفارمز کیے تھے, ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی. سب سے پہلے شاہ ولی اللہ نے قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کیا تھا پرشین زبان میں, کیونکہ اس وقت پرشین لوکل زبان تھی, سب لوگ سمجھتے تھے پرشین کو. اس لیے قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کیا تاکہ لوگ اسے صرف پڑھیں نہ بلکہ سمجھے بھی کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے. ڈیپ انڈرسٹینڈنگ, اور اس پہ عمل بھی کریں. اگر آپ کو قرآن کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آپ اجتہاد بھی کر سکتے ہیں. اجتہاد کے لیے بھی کہا کہ آپ ابھی اجتہاد کو چھوڑو, آپ فوکس کرو قرآن پاک پہ. صرف آپ قرآن پاک پہ فوکس کریں, آپ صرف اور صرف قرآن پہ. ہر مسئلے کا حل قرآن پاک سے ڈھونڈو. اجتہاد کی کیا ہے, اجتہاد کے بارے میں بھی بتاتا ہوں میں. ایک ویڈیو بنا ہوا ہے اس چینل پہ اجتہاد پہ, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں الگ سے. اور اسکولس آف تھاٹ اور اجتہاد کا ایک الگ لیکچر ہے. اسکول آف تھاٹس کیا ہے, یہ اس پہ بھی لیکچر بنا ہوا ہے. پھر اجتہاد کیا ہے. اگر آپ کو دنیاوی زندگی میں کوئی مسئلہ, کوئی ایشو آ گیا ہے تو اس مسئلے کا حل قرآن پاک میں نہیں مل رہا, آپ کو تو حدیث میں نہیں مل رہا, قرآن میں نہیں مل رہا, حدیث میں نہیں مل رہا, سنت میں نہیں مل رہا, تو اس سے کا جواب نہیں ملتا, اس مسئلے کا جواب نہیں ملتا, تو عالم اور علماء ہوں گے, وہ مل کر آپس میں جو ڈیسیشن کریں گے, وہ اوپینین بنائیں گے. وہ اوپینین ایک اسلامی اوپینین ہوگا. اسلام قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو قرآن سنت میں کسی ایشو کا حل نہیں مل رہا تو آپ ایسا کر سکتے ہیں, کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی قرآن اور سنت میں نہ مل سکے تو علماء عالم مل کر کسی چیز کا فیصلہ دے تو وہ فیصلہ, وہ حل صحیح ہے,
फैसला दे दे। ठीक। कहा सबसे पहले आपको शाह वली अल्लाह ने कुरान पर फोकस करना, आपको कुरान पाक की सही तरह से अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। कुरान पाक की शाह वली अल्लाह ने कहा कुरान पाक पे फोकस करो, आपको कुरान पाक की सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे, आपको कैसे समझ में आएगा कि कुरान पाक क्या कहता है। तो फिलहाल आप करो फोकस करो, कुरान पाक पर करो फोकस। इस इज्तिहाद को छोड़ो अभी के लिए। जब आपको कुरान का आपको पता नहीं तो आप मिलकर जो फैसला करेंगे वो कुरान के खिलाफ हो जाएगा। हर चीज़, हर मसले का जवाब कुरान पाक से ढूंढो सबसे पहले, उसके बाद इज्तिहाद करो। आपको कुरान की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, आपको कुरान डीपली उसके बारे में पता हो तो फिर आप फैसला कर सकते हैं ना। आपको कुरान का पता ही नहीं तो आप कैसे इज्तिहाद करोगे। इज्तिहाद का नहीं हो सकता ऐसे। उलमा और आलिम को तो पता होता है, फिर भी गहराई से समझ होनी चाहिए। इसके बाद शाह वलीउल्लाह, क्योंकि कुरान हदीस फिका इसने गहराई से पढ़ा था इसलिए इसको इंटेलेक्चुअल था ये। इसके बाद शाह वलीउल्लाह ने कहा जिहाद करो। अब इस्तिहाद का पूरा हो गया। अब देखो इसके बाद शाह वलीउल्लाह ने इस्लामिक रिफॉर्म्स क्या किया। जी इसने कहा कि जिहाद करो। जो भी रिफॉर्मिस्ट आए हैं, जो भी रियल मुस्लिम्स हैं, उसने जिहाद पर जोर दिया है, इस जिहाद के बारे में कहा है। ठीक है, जिहाद करो। जितना भी हम रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे वो जिहाद की बात करेंगे, जितने भी रिफॉर्मर्स को पढ़ेंगे वो जिहाद की बात करेंगे। शाह वलीउल्लाह ने शाह वलीउल्लाह ने कहा जिहाद के लिए कि मुसलमानों को आपको जिहाद करना है, अल्लाह के लिए फाइट करनी है। और कहा मुसलमानों आपको अपनी एक अलग मुसलमानों को कहा मुसलमान आपको अलग एक अलग मुल्क बनाना है। और जिहाद खून से होता है, बातों से तकरीरों से नहीं होता। रियल मुसलमान जिहाद करेगा और जिहाद पे जोर देगा। और शाह वलीउल्लाह ने कहा इस्लामिक इस्लाम में हर कोई बराबर है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है। हर किसी को अपने राइट्स मिलने चाहिए, अपने अपने। ये इज्तिहाद की बात कर ली हमने। स्कूल ऑफ थॉट्स। थैंक यू, कीप वॉचिंग। माय नेम इज सलीम अहमद। ये बहुत ही आसान करके दे रहा हूँ, याद करो और एग्जाम दो। CSS PMS material available here. Stay connected. See you in a next lecture. Keep watching.